بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ولیم شیکسپیئر کا تعارف اور اوتھیلو کے بارے میں جنرل انفارمیشن ہم لیں گے۔ میں آپ کو ولیم شیکسپیئر کی بایوگرافی کے بارے میں بتاؤں گا، جنرل انفارمیشن اس کے بارے میں دوں گا۔ ولیم شیکسپیئر 1564 میں پیدا ہوا اور 1616 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اس کو صرف انگلینڈ کا نہیں بلکہ تمام دنیا کا ایک جو سب سے بڑے جو ادیب ہے ان میں سے ایک مانا جاتا ہے، یعنی کہ ورلڈ لٹریچر کی اگر ہسٹری میں دیکھیں تو جو چند جو نامی گرامی ادیب ہیں ان میں سے ایک ولیم شیکسپیئر کا نام بھی ہے۔ لیکن اس کی ذات کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بہت کم ہے۔ اسی قدر معلوم ہے کہ واروکشائر کے گاؤں اسٹیٹفورڈ اپون ایون میں پیدا ہوا، پلا بڑا وہیں۔ ایک روز اس نے بغیر اجازت ہرن کا شکار کھیلا اور پھر قانون کی گرفت سے بچنے کے لیے گاؤں چھوڑ کر لندن چلا آیا اور تھیٹر میں ملازمت کر کے آخر کو ایک بڑے شاعر اور بڑے ڈرامہ نگار کی حیثیت سے نمایاں ہوا۔ لیٹر جو سٹیج تھی اس کی زندگی، اس میں اس نے جو ڈرامہ نگاری تھی اس کو چھوڑ کر وہ اپنے گاؤں واپس چلا گیا، جہاں اس نے جائیداد خریدی اور اطمینان کی زندگی بسر کرتا ہوا ایک دن فوت ہو گیا۔ اسٹیفورڈ میں جو کہ دریا ایون کے کنارے آباد ہے، اس کا گھر، اس کی قبر کو شائقین ادب کے لیے ایک زیارت گاہ کی سی اہمیت حاصل ہے۔ شیکسپیئر کی جو رائٹنگز ہیں ادب کے ہر شعبے میں اہم اضافہ ہیں، اور اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ انگلش کیریکٹر کی اس قدر زیادہ نمائندہ تسلیم کر دی گئی ہے کہ ہر انگریز گھرانے میں اس کا چرچا رہتا ہے۔ ولیم شیکسپیئر سب سے پہلے پوئٹ کی حیثیت سے ایمرج ہوا، نمایاں ہوا۔ اس کی پہلی جو پوئم تھی وہ تھی وینس اینڈ ایڈونس، جو کہ یونانی علم الاسنان پر مبنی ہے اور اٹیلین رینیسانس کے مخصوص انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ اس پوئم کے اندر اس نے اٹیلین پوئٹ اوویڈ کے انداز سے پوئٹری کی ہے، اور یہیں اس کے اندر یعنی کہ اسی چیز کو اس نے فالو کیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور پوئم لکھی، ریپ آف لوکریس، یہ بھی اسی طرح کی ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ اس ریپ آف لوکریس کی جو اندر ایک نظموں کا ایک مجموعہ ہے، یعنی کہ تقریباً 150 سونیٹس ہیں، جو کہ دراصل رینیسانس کی سونیٹیرزم کی ایک بیسٹ ایگزامپل ہے۔ شیکسپیئر نے پوئٹری جہاں پہ لکھی، آپ نے بھی بی اے میں اس کی پوئٹری پڑھی بھی، آل دا ورلڈ اسٹیج کے نام سے آپ نے اس کا ایک ٹیکسٹ آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو وہیں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ شیکسپیئر کا اصل میدان جب وہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ میں اس نے شروع میں یعنی کہ ابتدا میں اس نے مختلف جو ڈراماٹسٹ تھے ان کو کاپی کرنا شروع کیا۔ ٹیٹس اینڈ ڈرونکس، اس میں اس نے ٹامس کڈ اور مارلو کے جیو آف مالٹا کی نقل کی ہے، اور اس میں بھی اس نے جرائم اور ہیبت اثر مناظر کی فراوانی پیش کی ہے۔ یہ ڈرامہ اتنا غیر معیاری ہے کہ شیکسپیئر کے ساتھ اس ڈرامے کو منسوب کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ شیکسپیئر میں مزاح نگاری کی صلاحیت بہت زبردست تھی۔ اس نے سب سے پہلے جان لیلی کو کاپی کرتے ہوئے لفظ لیبر لاسٹ لکھا، اور اس نے سویلائزڈ لوگوں کی توجہ کو اس پلے کے ذریعے حاصل کیا۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، یعنی کہ جہاں میں نے ایک بات کی کہ اس نے کامیڈیز سے سٹارٹ کیا، اس کا جو پہلا جو تھا یعنی کہ سٹارٹ میں اس نے ہیومر پروڈیوس کرنا شروع کیا، تو پھر اس کے بعد شیکسپیئر ڈائریکٹ کامیڈیز کی طرف چلا گیا۔ یعنی کہ بڑا محتاط تھا، تعلیم یافتہ نہیں تھا، جو کچھ اس نے سیکھا تھا شیکسپیئر نے اس نے تھیٹر میں ہی سیکھا تھا، لہذا سٹارٹنگ میں اس نے ہر کامیاب سویلائزڈ ڈراماٹسٹ کی نقل کی، اور ہر ایک کی خصوصیت اس کی فطرت کا حصہ ہو گئی۔ لیلی، کڈ اور گرین کے علاوہ آرڈن آف فیورشام کو بھی اس نے کاپی کیا۔ مارلو کے اگر دیکھا جائے، مارلو کے حساب سے تو اس نے جو بلینک ورس تھی وہ وہیں سے اٹھائی، مارلو کے انداز میں اس نے پوئٹک لائنز اس نے لٹریچر کے اندر اس نے ایڈ کی۔ وہ ان ادیبوں میں سے نہ تھا جو سٹارٹ میں ہی اپنا الگ اثر پیدا کرتے ہیں۔
ہاں اگر وہ تعلیم یافتہ ہوتا تو ایسا کر جاتا، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم یافتہ نہ ہونے کے باوجود خدا نے اسے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ دیکھیں یہاں میں ایک بات بتاتا چلوں، شیکسپیئر اور مارلو کے درمیان ڈفرینس یہ ہے کہ مارلو جو وہ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا، بہت ایجوکیٹڈ تھا، اور اس کی تعلیم کی وجہ سے اس کی جو رائٹنگ تھی یہ وہ سارا کچھ تھا، بڑی ریفائنڈ پروڈکشن اس نے دی، لٹریچر کے حساب سے اس نے پروڈیوس کی۔ شیکسپیئر وہاں تک کتابوں کے تھرو تو نہ پہنچ سکا، تعلیم کے تھرو، کیونکہ اس کے پاس تعلیم تو اتنی نہیں تھی کہ وہ کرسٹوفر مارلو یا یونیورسٹی ویٹس کے معیار تک پہنچتا، لیکن اس نے پہلے اپنے سے پہلے جو ادیب تھے، مشہور ادیب تھے، ان کو فالو کرتے ہوئے، ان کی نقل کرتے ہوئے اس نے لکھنا شروع کیا۔ تھیٹر کا آدمی تھا، تھیٹر میں کام کرتا تھا، تو وہیں سے پھر یہ ایک ادیب بھی بنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ گاڈ گفٹڈ کوالٹی تھی اس کے اندر، ٹھیک ہے، ان بورن جینیس تھا ولیم شیکسپیئر کے اندر، جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا کہ وہ سٹارٹ میں تو اس نے باقی لوگوں کو اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کی وجہ سے کی بنیاد پہ باقی لوگوں کو فالو کرتے ہوئے اس نے کاپی کیا۔ آپ کو کچھ اس کے پلیز بھی ایسے ملیں گے جہاں پہ وہ ان لوگوں کو کاپی کرتا ہے، اپنے سے پہلے والے ڈرامٹسٹ کو، ادیبوں کو، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے جو ہے وہ اپنے فن میں نکھار پیدا کیا، اور اسی تھیٹر کے اندر اس کو رہتے ہوئے اس نے لوگوں سے سیکھا۔ وہ تھیٹر اس کے لیے ایک جہاں وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا، وہیں وہ اس کے لیے ایک تجربہ خان، ایک سیکھنے کی جگہ بھی تھی۔ وہ لوگوں سے سیکھتا تھا، تھیٹر سے سیکھتا تھا، یعنی کہ اس نے وہیں سے سب کچھ سیکھا، اور سیکھتے سیکھتے وہ یہاں تک پہنچا کہ انگلش لٹریچر کا ایک نامی گرامی نام وہ لٹریچر کے افق پہ طلوع ہوا۔ فن کے لحاظ سے شیکسپیئر کا جو ڈرامہ اگر دیکھا جائے، ڈرامہ نگاری دیکھی جائے، تو وہ ورلڈ لٹریچر پہ جو ٹاپ موسٹ ڈرامٹسٹ ہیں ان میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ شیکسپیئر نے، میں نے بات کی تھی کہ سٹارٹنگ میں اس نے کامیڈی سے سٹارٹ کیا، کامیڈیاں اس نے لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تاریخی ڈرامے بھی لکھتا رہا، ہسٹوریکل پلیز بھی اس نے لکھے، جن میں سے ہر پلے جو ہے نا وہ ایک یونیک پروڈکشن تھی دنیا کے، اور وہ دنیا کے جو ڈرامیٹک لٹریچر ہے ان میں ان کی اگزامپل نہیں ہے۔ وہ جہاں پوئٹ تھا تو وہیں وہ ڈرامٹسٹ بھی تھا، اور اس کے ڈراماز میں پوئٹک لائنز بھی موجود تھیں۔ کئی میں ڈرامہ نگاری اور شاعری کا بہترین امتزاج آپ کو ملے گا، اور ان ڈراموں میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو پوئٹری ہے وہ مڈ سمر نائٹس ڈریم کے اندر موجود ہے، اس کے اندر بھی اس نے دکھایا۔ پھر اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں ہسٹوریکل پلیز، جو مرچنٹ آف وینس کے اندر بھی اس نے جو ہے نا جہاں کامیڈی کی طرف وہ آیا، تو وہیں اس نے ٹریجک کامیڈی بھی پروڈیوس کرنی شروع کر دی۔ اب وینس کے اندر اس نے ٹریجک کامیڈی پروڈیوس کی، تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے 12th نائٹ بھی لکھا، ایک بڑا اس کا ایک اور مشہور پلے ہے شیکسپیئر نے۔ اس کے بعد مچ اڈو اباؤٹ نتھنگ ایک اور پلے ہے، اس نے وہ لکھا۔ تو شیکسپیئر کی جو سب سے جو بہترین کامیڈی جو کنسیڈر کی جاتی ہے وہ ہے ایز یو لائک اٹ، ٹھیک ہے، اور یہ ایز یو لائک اٹ کی لائنز ہیں جو آپ کے سامنے وہاں پہ پیش کی جاتی ہیں، آل دا ورلڈ اسٹیج، اور ہم سارے اس کے اندر پلیئرز ہیں، ایک اور زندگی کے دور اس نے دکھایا، وہ سارا کچھ اس نے دکھایا۔ 12th نائٹ جو تھا یہ شیکسپیئر کا آخری جو ہے وہ آخری پلے تھا کامیڈی کی جانرا کا، ٹھیک ہے۔ کامیڈی کے بعد یعنی کہ کامیڈی کے بعد شیکسپیئر نے ہسٹوریکل پلیز لکھے۔ ہسٹوریکل پلیز میں اس نے جو ہے وہ کرسٹوفر مارلو کا ایک پلے تھا، ہسٹوریکل پلے رچرڈ III۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے ایک شخص کو طبیب بھیجا تھا جس کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی تھی، اس نے اس کو طبیب بھیجا تھا، ایک جرنیل کو، عیسائی جرنیل کو، وہ یہی تھا، رچرڈ تھا، اس کا نام رچرڈ III تھا۔ تو یہ وہی رچرڈ III ہے جس کے اوپر کرسٹوفر مارلو نے پلے لکھا، اور اسی کو کاپی کرتے ہوئے مارلو کو کاپی کرتے ہوئے شیکسپیئر جو ہے نا وہ آگے کی طرف بڑھا، ٹھیک ہے۔ رچرڈ، اور اس نے جو ہے نا سوری میں نے بات کی رچرڈ کی، تو رچرڈ ان میں سے بھی ایک رچرڈ ہی تھا۔ تو یہاں میں نے بات کی کہ شیکسپیئر نے جیسے مارلو نے رچرڈ III کی بات کی، تو اس نے رچرڈ II لکھا۔ مارلو کے ڈرامہ آپ ایڈورڈ II دیکھے تو وہ بھی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ
بادشاہوں کے قتل سے ریلیٹڈ ہے۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں تو شیکسپیئر کا جو اصل کمال ہے وہ 3 اور ڈراماز کے اندر ہے، ٹھیک ہے۔ پرنس ہال اس کا ایک پلے ہے، اس کے بعد جان فالسٹاف اس نے لکھا۔ یہ شیکسپیئر کے ہسٹوریکل پلیز ہیں جن کے اندر ہسٹری کے ایلیمنٹس اس نے پروڈیوس کیے۔ اب ہم اپنے اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس میں یعنی کہ ڈراماز کے حساب سے آپ نے دیکھا کہ اس نے سب سے پہلے کہ اس نے جہاں پہ پوئٹری کے بعد جب وہ ڈرامہ کی طرف بڑھا تو اس نے پہلے جسٹ ہیومر والے لکھے، اور ہیومر سے آگے نکلا تو ٹریجک کامیڈی لکھی۔ ٹریجک کامیڈی کے بعد اس نے ہسٹوریکل پلیز بھی اس نے پروڈیوس کیے۔ ہسٹوریکل پلیز کے بعد وہ ٹریجڈیز کی طرف بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا رجحان تھا، ٹریجڈی بھی اس نے پروڈیوس کی۔ ٹریجڈی جو لکھی ان کی طرف ہم دیکھتے ہیں، اس میں اس نے کیا کہا۔ چونکہ ہمارا اصل ٹارگٹ شیکسپیئر کو ٹریجڈی کے پرسپیکٹو میں ہی اسٹڈی کرنا ہے، لہٰذا میں اس کے پلیز کے بارے میں، مختلف پلیز کے بارے میں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتا چلوں گا، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک آئیڈیا ہو کہ شیکسپیئر اگر ٹریجڈیز لکھتا تھا تو ان کی تھوڑی تھوڑی کہانیاں بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں گا، تاکہ آپ جنرل انفارمیشن ٹریجڈی کے حساب سے شیکسپیئر کی آپ کے پاس کمپلیٹ ہو۔ 1601 کے بعد 1601 کے بعد انگلینڈ کے اندر جو ڈراماٹسٹ کی جو یعنی کہ ڈرامٹک جو لٹریچر تھا اس کے اندر ایک ریولوشن آیا۔ اس وقت کورٹ کے حالات بھی خراب ہوئے، الزبتھ جس شان سے اس نے حکومت شروع کی تھی وہ کم ہو گئی۔ ارل آف ایسیکس کو، جس سے شیکسپیئر کو ہمدردی تھی، اس کو پھانسی دے دی گئی۔ شیکسپیئر کا والد فوت ہوا اور محبت میں ناکامی سے اس کے دل کو بھی بڑا صدمہ پہنچا۔ وقت کے تقاضے کے مطابق عوام کو بھی افسردہ ڈراموں کی ضرورت محسوس ہوئی، یعنی جہاں شیکسپیئر کے دوست کی، دیکھیں ان میں 3 چیزیں ہم نے دیکھی۔ ایک کہ جو ان کی حکومت تھی الزبیتھن ایرا کا جو زور تھا، عروج تھا، وہ زوال کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری بات کیا تھی؟ جو شیکسپیئر کا قریبی دوست تھا، جو شیکسپیئر سے ایک حکمران طبقے کا جو نمائندہ تھا، ارل آف ایسیکس، جو شیکسپیئر سے بہت زیادہ ہمدردی رکھتا تھا، پیار کرتا تھا اس سے، اور اس کو اسپانسر کرتا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تیسری بات یہ تھی کہ شیکسپیئر کے باپ کی ڈیتھ ہوئی۔ چوتھی بات شیکسپیئر نے محبت میں ناکامی کا منہ دیکھا۔ یہ 4 معاملات ایسے تھے جنہوں نے شیکسپیئر کے دل کو اب وقتاً فوقتاً صدمے پہنچائے۔ جہاں اس کو باہر کی دنیا میں دکھ نظر آیا، وہیں اس کے دل کے اندر بھی دکھ ایگزسٹ کرتا تھا۔ لہذا وقت کے تقاضے کے مطابق اس نے محسوس کیا کہ عوام کو بھی افسردہ ڈراموں کی ضرورت ہے۔ شیکسپیئر نے عوام کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد شروع کر دی، یعنی کہ وہ اس بات پہ تلا بیٹھا تھا کہ عوام کی ضرورت کو دیکھ کے، یاد رکھیں کہ ادیب ہمیشہ ایسے ہی لکھتا ہے کہ وہ یہ چیز کنسیڈر ضرور کرتا ہے کہ عوام کی ضرورت کو دیکھے، آڈینس کیا چاہتا ہے۔ اگر آپ آڈینس سے ہٹ کے لکھیں گے، ریڈر یا پروڈیوس کریں گے، یا ڈرامہ یا پوئٹ جو ہے وہ ادیب جو ہے وہ ریڈر کی ڈیمانڈ سے ہٹ کے لکھے گا تو اس کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ ریڈرشپ اس کی زیادہ ہوتی ہے جو وہ ریڈر کی ڈیمانڈ کو دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ تو یہاں سے یعنی کہ جب اس نے اس ژانرا میں جب اس نے قدم رکھا، یعنی کہ اس سے پہلے تو یہ وہ زمانہ ہے جس میں اس نے ٹریجڈیاں ہی لکھنی شروع کی۔ گو کہ اس سے پہلے بھی وہ ایک دفعہ لکھ چکا تھا، لیکن اگر اس نے کوئی کامیڈیز بھی اس دور میں لکھی تو ان کے اندر بھی ٹریجک ایلیمنٹ موجود ہے۔ اس دور سے پہلے وہ رومیو اینڈ جولیٹ لکھ چکا تھا، جس کو ٹریجڈی تو نہیں کہہ سکتے کمپلیٹلی، لیکن وہ ایک پوئٹک پروڈکشن ہے جس میں ایک ناکام محبت کا قصہ ہے۔ بہرحال یہ ڈرامہ شیکسپیئر کی ٹریجڈی رائٹنگ کی پہلی ایک جو ہے وہ ایفرٹ ہے۔ رومیو اینڈ جولیٹ کے اندر اس نے 2 خاندانوں میں لڑائی دکھائی، یعنی کہ ایک ناکام محبت کا قصہ اس نے دکھایا جہاں پہ 2 خاندانوں میں سخت مخالفت ہوتی ہے، ہر وقت تلواریں چلتی ہے۔ ایک خاندان کا لڑکا رومیو دوسرے خاندان کی جولیٹ سے محبت کرتا ہے، اس سے چھپ چھپ کر ملتا ہے۔ اتفاق سے ایک دن وہ دوسرے خاندان کے ایک فرد سے لڑتا ہے جو مارا جاتا ہے، اس پر وہ شہر بدر کر دیا جاتا ہے۔ ادھر جولیٹ کی شادی ہوتی ہے۔ ایک پادری جو پہلے پوشیدہ طور پر رومیو اور جولیٹ کی شادی کر چکا تھا، جولیٹ کو ایسی دوا دیتا ہے کہ وہ مردہ سی ہو جاتی ہے،
اور رومیو کو طلب کرنے کے لیے آدمی روانہ کرتا ہے۔ رومیو جولیٹ کی مرنے کی خبر سن کر خود آتا ہے اور جولیٹ کو قبر سے نکال کر دیکھتا ہے اور زہر پی کر مر جاتا ہے۔ وقت مقرر پر زہر کا اثر زائل ہوتا ہے اور جولیٹ جاگتی ہے۔ رومیو کو مرا ہوا دیکھ کر وہ خود اس کے ہونٹوں سے زہر چوس لیتی ہے اور وہ مر جاتی ہے۔ یہاں یہ اختتام محض ایک اتفاق کی بدولت ہے۔ یہ ٹریجڈی نہیں ہے۔ اس ڈرامے میں مزاح اور حسن کے بھی بہت سے مناظر ہیں۔ اصل میں ٹریجڈی کا ایک خاص تصور ہے۔ یہ شروع سے آخر تک غم و پریشانی کا قصہ ہوتا ہے جو موت پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں دو طاقتیں برابر کشمکش میں مبتلا نظر آتی ہیں۔ اس کا ہیرو، ٹریجڈی کا ہیرو، ایک اس کو دیکھیں عظیم کریکٹر جو اپنے کسی بڑی نفسیاتی کمزوری کی وجہ سے خود اپنی مصیبت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس میں زندگی پر گہری نظر اور انسانی اخلاق پر بہت اہم تنقید ہوتی ہے۔ یہ سب صفتیں رومیو اور جولیٹ میں نہیں ہیں، لیکن شیکسپیئر کے ان ٹریجڈیز میں موجود ہیں جو اس نے 1601 کے بعد 1601 کے بعد لکھی ہیں۔ شیکسپیئر کی ٹریجڈیز کو دو دائروں میں رکھا جاتا ہے۔ ایک وہ جو رومن ہسٹری پر مبنی ہے، جس کا مواد شیکسپیئر نے پلوٹار کی کتاب سے لیا، اور اس میں کون کون سی ہیں؟ جولیس سیزر، اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا اور کورویلینس۔ یہ عظیم شاہکار ہیں۔ جولیس سیزر میں روم کے فاتح سیزر کی موت کا واقعہ مرکزی آئیڈیا ہے۔ بروٹس اور کیسس اس کے خلاف سازش کرتے ہیں اور اسے کیپیٹول میں بلوا کر اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد اس کی لاش عوام کے سامنے لائی جاتی ہے۔ پہلے بروٹس تقریر کرتا ہے اور قتل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد مارک اینٹنی ایسی تقریر کرتا ہے کہ پوری قوم بروٹس کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اینٹنی اور سیزر کا بھتیجا آکٹیوس مل کر ایک حکومت بناتے ہیں اور بروٹس کے خلاف جنگ لڑتے ہیں۔ فلپی کے مقام پر جنگ ہوتی ہے۔ بروٹس اور کیسپس رومیو کے اصول کے مطابق خودکشی کر لیتے ہیں۔ یہ ڈرامہ تعمیری لحاظ سے شیکسپیئر کے بہترین ڈراموں میں سے ایک ہے، مگر اس کا ہیرو بروٹس ہے۔ سیزر تو اس میں محض مارے جانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ بروٹس بڑا شاندار نیک فلسفی ہے جو سیزر کو بہت چاہتا ہے، مگر اسے اس لیے قتل کرتا ہے کہ وہ ظالم ہو گیا تھا۔ رومن قوم سے محبت ہی اس کا دراصل ریلیجن ہے، مگر اس میں عام انسانوں کو سمجھنے اور ان کو بھرتنے کی صلاحیت نہیں، اس لیے وہ مارا جاتا ہے۔ کیسپس اس کا ساتھی اور مشیر ہے، مگر اس کا بھی تضاد ہے۔ یہ دونوں کردار پورے ڈرامے پر حاوی ہیں۔ اینٹنی کے کردار کو ایک ہی پہلو یعنی اس کی فراست بیانی سے دکھایا جاتا ہے۔ اس کا پورا کردار دوسرے ڈرامے میں نمایاں ہوتا ہے، اینٹنی اینڈ کلیوپیٹرا، جو کہ تعمیر کے لحاظ سے بڑا ہی بے ڈھنگا ڈرامہ ہے، مگر اس کی عظمت سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اینٹنی اینڈ کلیوپیٹرا کے بعد اگر آپ اس میں دیکھیں، اس میں اینٹنی کی مصر کی کلیوپاترا سے محبت کا قصہ شیکسپیئر نے بیان کیا ہے۔ اسی محبت کی بنا پر اینٹنی آکٹیوس سیزر کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اینٹنی کلیوپیٹرا کی محبت میں سب جنگیں ہارتا جاتا ہے، آخر میں کلیوپیٹرا کے پاس آ کر مر جاتا ہے۔ وہ ایک عظیم کردار ہے، مگر اس کی عیش پسندی نفسیاتی غلطی ہے، اس کی سائیکولوجیکل پرابلم ہے اس کے ساتھ، اور اسی بنا پر وہ قتل ہو جاتا ہے۔ کلیوپیٹرا کا کریکٹر بڑا عجیب ہے، اور یہ ڈرامہ شیکسپیئر کی 4 بہترین تخلیقات میں سے ایک ہے۔ پورا ڈرامہ ایک عظیم تاریخ کا پرعظمت منظر پیش کرتا ہے۔ یاد رکھیں جہاں پہ میں نے بات کی کہ رومن ہسٹری کے اوپر مبنی جو ٹریجڈیز ہیں، وہیں شیکسپیئر کی 4 مشہور ٹریجڈیز بھی ہیں جو کہ بالکل ان سے مختلف ہیں۔ ایک ہیملٹ، دوسرا اوتھیلو، مور آف وینس، تیسرا کنگ لیئر اور چوتھا میکبیتھ۔ یہ 4 ٹریجڈیز شیکسپیئر کی ورلڈ لٹریچر میں شیکسپیئر کی شہرت کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شیکسپیئر نے ہیملٹ ان چاروں میں سے سب سے پہلے لکھی۔ اس میں ڈنمارک کا ایک شہزادہ جس کا نام ہیملٹ ہے، اپنے باپ کی اتفاقی موت اور اس کے فوراً بعد اپنے چچا کلاڈیس کی اپنی ماں ملکہ گرٹروڈ سے شادی اور تخت پر قبضے سے بہت ہی افسردہ نظر آتا ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد ایک رات اسے اپنے باپ کی
روح دکھائی دیتی ہے جو اسے اپنی موت کا قصہ سناتی ہے اور اسے یہ بتاتی ہے کہ اسے اس کے چچا نے جو اب تخت پر قابض ہے قتل کیا ہے، اور ہیملٹ کو انتقام لینے کے لیے تیار کرتی ہے۔ ہیملٹ کو اپنے چچا اور ماں پر پہلے ہی شک تھا، اور اب یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس کے باپ کا ان دونوں نے مل کر زہر دے کر قتل کیا۔ اس واقعے نے ہیملٹ کے ذہن پر بہت گہرا اثر ڈالا ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کافی حد تک وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتا ہے۔ درباری اور بادشاہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاگل بنا ہوا ہے، مگر جب وہ ایک درباری کو خود یہ جواب دیتا ہے کہ آئی ایم بٹ میڈ نارتھ ویسٹ، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا پاگل پن صرف ظاہری نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ کہ میں صرف اس وقت پاگل ہوتا ہوں جب شمال مغرب سے ہوا چلتی ہے۔ اوفیلیا اس کے اندر دوسرا کردار ہے، ایک اور کردار ہے جو کہ اسی پلے کی ہیروئن بھی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ ہیملٹ اوفیلیا سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ بڑی رکھائی سے پیش آتا ہے۔ اس کا چچا اس کے پاگل پن کی وجہ دریافت کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ ہیملٹ اپنے باپ کی روح کی بات کی مزید تحقیق کرنے کے لیے ایک ڈرامہ دکھاتا ہے جس کے دوران اس کا چچا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ چچا کے پاس آتا ہے جو دعا میں مصروف ہے، عبادت کر رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ پلے کے اندر پلے اس نے دکھایا ہے، یہ یاد رکھنا۔ میں ہیملٹ کی بات کر رہا ہوں، ہیملٹ کے بعد ہم آگے ڈرامہ کی طرف بڑھیں گے۔ بظاہر آپ کو یہ بورنگ لگیں گی، لیکن یہ چیزیں جب ہم اس کو پڑھیں گے نا، اس کے کریٹیکل انالیسس کو، باقی چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ، تو کافی ساری ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو سملر ہوں گی۔ تو یہاں جیسے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک ایسی سچویشن میں کہ وہ دعا میں مصروف ہے۔ ہیملٹ اس حالت میں سے قتل کرنا نہیں چاہتا، وہ اپنی ماں کے کمرے میں جا کے ماں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، اسے برا بھلا کہتا ہے، اور ایک پردے کے پیچھے سے ایک آواز سن کر پردے میں تلوار بھونک دیتا ہے۔ پردہ اٹھانے پر پولونیس جو کہ اس کے چچا کا درباری دکھائی دیتا ہے، ہیملٹ اس کی لاش کو کھینچتا ہوا لے جاتا ہے۔ اب اس کا چچا اس سے بہت ڈرنے لگتا ہے، یعنی پردے کے پیچھے جو آواز ہوتی ہے اس کو وہ تلوار اس کو مار دیتا ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ پولونیس ہے۔ یعنی کہ چچا کو پتا چل چکا ہے کہ یہ پاگل ہے اور اس سے ڈرتا ہے، اسے انگلستان بھجوا دیتا ہے تاکہ وہاں وہ مار ڈالا جائے، قتل ہو جائے، ڈنمارک سے انگلستان۔ مگر وہ راستے میں سازش سے واقف ہو جاتا ہے اور بچ کر گھر واپس آتا ہے۔ وہ ایک قبرستان میں سے گزرتا ہے، اس کی محبوبہ اوفیلیا کی لاش وہاں لائی جاتی ہے جس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس پر وہ اظہار غم بھی کرتا ہے۔ اب اس کا چچا پولونیس کے لڑکے لیئرٹیز کو اس کے خلاف ابھارتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پولونیس اور اوفیلیا آپس میں بہن بھائی ہیں، اور وہ جو شخص تھا نا جس کو اس نے قتل کیا پولونیس اور لیئرٹیز آپس میں بھائی اوفیلیا اور لیئرٹیز آپس میں بھائی ہیں، یعنی کہ یہ اوفیلیا جو ہے جو اس کی محبوبہ ہے وہ پولونیس کی ہی بیٹی تھی۔ تو وہ اس کو ابھارتا ہے کہ پولونیس کو کے بیٹے کو بتاتا ہے کہ تمہارے باپ کو اس نے قتل کیا۔ دونوں کے درمیان ایک دو بدو لڑائی ہوتی ہے، تو وہ اس لڑائی میں دونوں مارے جاتے ہیں۔ اسی دوران دیکھیں اب یہاں پہ اسٹیج پہ لاسٹ میں وہ لڑائی دکھائے گا۔ لڑائی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ تلواروں کے اوپر زہر لگاتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلے سے اس میں زہر ملایا ہوا ہوتا ہے، شراب میں زہر ملایا ہوا ہوتا ہے، تو وہ زہر شراب میں ہوتا ہے کہ یہ جیسے ہی یہ جنگ جیتے گا تو یہ آ کے نشے میں آ کے موج میں آ کے شراب پیے گا تو یہ مر جائے گا۔ تو وہیں بیٹھی ہوئی ملکہ وہ شراب اٹھاتی ہے اور وہ پی لیتی ہے۔ جب وہ پیتی ہے تو وہ مر جاتی ہے۔ ہیملٹ کو جب ایک طرف ماں بھی مرتی ہوئی نظر آ گئی، لیڈیز کو بھی اس نے مار دیا، تو وہ اب اس کو خود بھی زخم لگے ہوئے ہیں زہریلی تلوار کے، تو وہ اسی تلوار سے اپنے چچا کو بھی مار دیتا ہے۔ یعنی کہ اس سٹیج کے اوپر صرف موت ہی موت کا رقص ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں اس کے ہیرو کا کردار اس کے دل میں شدید کشمکش اور اس کے زبردست مکالمے بڑے تعجب انگیز اور انداز میں اس نے بیان کیے ہیں۔ میں اس کی لائنز بھی آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں کہ to be or not to be, that is the question, whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against the sea of trouble, and by opposing end them, to die, to sleep, perchance to dream. Hey, there's the rub, for in that sleep of death what dreams may come.
سو اس کے مطلب اس کی لائنز یا اس کی جو سالیلوکیز ہے نا ہیملیٹ کی، وہ بڑی زبردست ہے، انگلش لٹریچر کا ایک زبردست شاہکار ہے۔ ایک موقع پہ اس نے اپنی ماں کے بارے میں یہ بھی کہا تھا، فریلٹی تھائی نیم از ویمن، اور یہ ایسے الفاظ ہیں کہ وہ آج بھی مطلب ہے لٹریچر کے جو ورتھ کوٹنگ الفاظ میں سے ایک ہیں۔ اور اس کا پھر یہ معاملہ ہوا کہ ابھی ہم جب سی ایس ایس کا ایگزام دیتے ہیں وہاں بھی بعض دفعہ یہی کوشچن آتا ہے، یہ آتا ہے جی فریلٹی تھائی نیم از ویمن۔ خیر اس پلے کے اندر اس نے بڑے مسائل پیدا کیے، مطلب یہ اس پلے کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی۔ اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے ہیملیٹ کے بارے میں کہ مونا لیزا آف لٹریچر ہے۔ مونا لیزا ایک وہ تھی پینٹنگ تھی جس کے اوپر لوگوں نے اس کی مسکراہٹ کے اوپر مختلف کمنٹس دیے، ہر آدمی اس کے اوپر اپنے حساب سے تبصرہ کرتا ہے، ہیملیٹ کے اندر بھی یہ سلسلہ ہے۔ خیر آگے بڑھتا ہوں اپنے ڈرامے کی طرف جو ہمارے کورس کا حصہ ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا، باقی ڈیٹیل آپ کے ساتھ واٹس ایپ پہ میں شیئر کر دوں گا ابھی، server555.com کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ بھی۔ اوتھیلو دا مور آف وینس، یہ ایک عرب سپاہی کی، عرب نژاد ایک وہ سپاہی ہے، بلیک ہے بیسیکلی یہ، ٹھیک ہے، عیسائی ہے، اس کی داستان ہے جو کہ وینس کی فوج کا سپاہی ہے۔ وینس کی ایک ارسٹوکریٹک اور ڈیسٹیمونا سے محبت کر کے یہ شادی کرتا ہے، نہیں کہ اس کا اپنا رنگ کالا ہے اور وہ خوبصورت لڑکی ہے، حور کی گود میں لنگور والا سلسلہ ہے۔ اوتھیلو کا ایک علم بردار ہے ایاگو، اس کی فوج میں ایک علم بردار ہے جو ظاہراً اس کا بہت گہرا دوست ہے اور عام طور پر لوگ اسے بہت نیک سمجھتے ہیں، لیکن در پردہ وہ بڑا چال باز ہے، بڑا سازشی کریکٹر ہے، اور وہ اوتھیلو کو مختلف مواقع پہ اوتھیلو کو وہ مینیپولیٹ بھی کرتا ہے۔ عام طور پر ایاگو تو بڑا نیک مشہور ہے، لیکن بیک گراؤنڈ پہ میں نے بتایا وہ سازشیں کرتا ہے، اور سازشیں کس طرح کرتا ہے، وہ ڈیسٹیمونا کے ایک پرانا عاشق ہے روڈریگو، اس کو وہ ابھارتا ہے اور وہ اوتھیلو کو پکڑوانے کی ناکام کوشش کرتا ہے۔ ایاگو کیسیو سے بھی جلتا ہے جسے اوتھیلو نے اس کے بجائے یعنی ایاگو کے بجائے لیفٹیننٹ بنا دیا، پروموٹ کر دیا تھا، تو ایک چال سے وہ ایاگو کیسیو کو کیسیو کو برطرف کر دیتا ہے، پھر اس کو یہ صلاح بھی دیتا ہے کہ ڈیسٹیمونا کے ذریعے پھر سے تقرر کی کوشش کرے، یعنی کہ ایاگو کی ایک چال ہوتی ہے جس کی وجہ سے کیسیو کی برطرفی جو وہ پیش آتی ہے، اور ایاگو پھر کیسیو کو ہی مشورہ دیتا ہے کہ تم ڈیسٹیمونا کو استعمال کرو، اسے کہو وہ اپنے ہسبینڈ سے کہے تو تمہیں وہ دوبارہ بحال کر دے گا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے، ایک طرف وہ جب کیسیو کی سفارش ڈیسٹیمونا کرتی ہے تو دوسری طرف وہ اوتھیلو کے دماغ میں وہ ڈیسٹیمونا کے لیے شک ڈال دیتا ہے، اور یہ شک اس کے شبے کو تقویت دیتا ہے، یہاں تک کہ اوتھیلو رقابت کی آگ میں ڈیسٹیمونا کو قتل کر دیتا ہے۔ کچھ ہی عرصے بعد ساری سازش کھل جاتی ہے اور اوتھیلو ایاگو کو زخمی کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ اس ٹریجڈی کی تعمیر بہت ہی عمدہ ہے اور یہ شیکسپیئر کے عظیم شاہکاروں میں سے ایک ہے۔ اوتھیلو کے کردار میں حیرت انگیز مشرقیت ہے۔ اس کے بعد اگلا پلے ہے اس کا کنگ لیئر۔ کنگ لیئر کو دنیا کا ایک عظیم ترین ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ اس میں بہت سے پلاٹ ایک ساتھ چلتے ہیں۔ خاص قصہ ایک بوڑھے بادشاہ کا ہے جو اپنی 3 بیٹیوں کی محبت کا امتحان لے کر بڑی 2 بیٹیوں کی لفاظی سے مرغوب ہو جاتا ہے اور ان کو اپنی پوری حکومت دے دیتا ہے۔ تیسری بیٹی کوڈیلیا سے شاہ فرانس شادی کر کے اسے فرانس لے جاتا ہے۔ کچھ عرصے بعد دونوں بڑی بیٹیاں کنگ لیئر سے عاجز آ جاتی ہیں اور اسے طوفان میں گھر سے نکال دیتی ہیں۔ یہاں اس کا وفادار جوکر اس کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنی باتوں سے کنگ لیئر کی حالت اظہار سب پر واضح کرتا ہے۔ شیکسپیئر نے یہاں کنگ لیئر کے مصائب کی بڑی دلگزار تصویر پیش کی ہے۔ کنگ لیئر پاگل ہو جاتا ہے، اس کی سب سے چھوٹی بیٹی کوڈیلیا فرانس سے فوج لے کر آتی ہے مگر سازش سے مار ڈالی جاتی ہے۔ آخر میں کنگ لیئر کوڈیلیا کے غم میں نیم دیوانگی کے عالم میں مر جاتا ہے۔ اس کی بڑی بیٹیاں ایک لارڈ کے ناجائز لڑکے ایڈمنڈ کے ساتھ تعلقات میں ذلیل ہوتی ہیں اور وہ بھی قتل ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈرامہ پوری دنیا بلکہ پوری کائنات کی تصویر پیش کرتا ہے
کنگ لیئر کے مصائب، مسخرے کے الفاظ اور کائنات میں تبدیلیاں ایسے انداز میں ولیم شیکسپیئر نے پیش کی ہیں کہ یہ ڈرامہ آفاقی قدروں اور حالات کی سب سے اچھی تصویر پیش کرتا ہے۔ نیکی اور بدی کی کشمکش، انسان اور قدرت کے تعلق، غم و خوشی کی صورتیں، عقل اور جذبات کا ٹکراؤ، کسی ڈرامے میں اس سے بہتر پیش نہیں کیا گیا۔ اس ڈرامے کی عظمت ہر شخص کو دم بخود کر دیتی ہے۔ چوتھی ٹریجڈی ولیم شیکسپیئر کی ہے، وہ ہے میکبیتھ۔ ٹمارو اینڈ ٹمارو creep in this petty pace from day to the last syllable of recorded time, and all our yesterdays have lighted full the way to dusty death. Out, brief candle. Life is a walking shadow, a poor player that struts and frets its hour upon the stage. It's a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. یہ لائنیں میں نے ولیم شیکسپیئر کے اس پلے میکبیتھ سے میں نے کوٹ کی۔ شیکسپیئر کی تمام ٹریجڈیز میں، ان چاروں ٹریجڈیز میں طول کے لحاظ سے یہ سب سے چھوٹی ہے۔ اس میں اسکاٹ لینڈ کا ایک سردار میکبیتھ غلط حوصلے کا شکار اپنی بہادر بیوی کی مدد سے اپنے عزیز اور ملک کے بادشاہ کنگ ڈنکن کو اپنے ہی گھر میں مرڈر کرتا ہے۔ بادشاہ کے بیٹے میلکم اور ڈونلیبلن فرار ہو جاتے ہیں، وہ خود بادشاہ، یعنی وہ میکبیتھ خود بادشاہ بن جاتا ہے۔ اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے اب اسے مظالم پر مظالم کرنے پڑتے ہیں۔ ملک میں بدامنی پھیلتی ہے اور کئی جاگیردار فرار ہو کر انگلینڈ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں سے بادشاہ کے بڑے بیٹے میلکم کو ایک فوج کے ہمراہ ساتھ لاتے ہیں اور میکبیتھ ان سے لڑتا ہوا مارا جاتا ہے۔ اس میں ہیرو اور ہیروئن کے کردار بہت ہی زوردار ہیں، مگر سب سے خاص بات اس کی ایٹماسفیئر ہے کہ یہ ڈرامہ جادوگرنیوں سے شروع ہوتا ہے جو میکبیتھ کے حوصلے کو ابھارتی ہیں۔ وچز ہیں میکبیتھ کے اندر، ہر مشکل پر وہ ان سے مدد مانگتا ہے اور ان کی پیشن گوئی پر اعتماد کرتا ہے۔ آخر میں اسے یہ سب دھوکہ معلوم ہوتا ہے اور وہ بہادری کے ساتھ لڑتا ہوا مارا جاتا ہے۔ پورے ڈرامے پر ایک عجیب دھندلکا سا چھایا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ تمام مناظر رات کے ہیں اور دھندلکا اور خون کی سرخی ہر جگہ نظر آتی ہے۔ لیڈی میکبیتھ پاگل ہو کر عجیب باتیں کرتی ہے۔ میکبیتھ کی کچھ تقاریر بھی ہیں، میکبیتھ کی سپیچز ہیں جو کہ دنیا کا ایک عجیب نقشہ پیش کر رہی ہیں۔ اگرچہ میکبیتھ آخر میں قتل ہو جاتا ہے، مگر دنیا کی بے ثباتی کا اس پر ڈنکن کے قتل کے بعد ہی انکشاف ہونے لگتا ہے۔ موت سے پہلے اس کی زندگی سے دلچسپی تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے اور اس کو شدت سے احساس ہوتا ہے کہ وقت ہر خوبصورت شے کو آخر میں دھوکہ ثابت کر دیتا ہے۔ دنیا کے ادب میں اس ڈرامے کو ہمیشہ بڑا مقام حاصل رہے گا۔ شیکسپیئر نے جہاں یہ ڈراماز لکھے وہیں اس نے رومانٹک پلیز بھی لکھے، ٹھیک ہے۔ میکبیتھ میں نے 4 ٹریجڈیز کے بارے میں بتایا، آپ کے کورس میں جو ہے وہاں پہ بھی قتل ہے اور ان سب میں قتل وہ دکھاتا ہے۔ ٹریجڈی کی یہی خوبی ہے رینیسانس ٹریجڈی کی، اس میں ہیرو کی موت کو دکھایا جاتا ہے، جیسے ہم نے کرسٹوفر مارلو کے اندر بھی دیکھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی حالات، ولیم شیکسپیئر نے بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہمارے سامنے پیش کیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں اس کے رومانٹک ڈراماز کی طرف کہ شیکسپیئر نے کچھ رومانٹک ڈراماز بھی پروڈیوس کیے۔ آپ کے کورس میں بھی ایک ڈرامہ ہے جو کہ ہم نارملی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا ان ڈراماز کا نام لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو آگے اس کو جو اپنی بات کو، اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں گے۔ تو بات کرتا ہوں کہ زندگی کے آخری حصے میں شیکسپیئر نے 3 ایسے ڈرامے لکھے جو بالکل ایک نئی چیز ہے، ان کو رومانس بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں ایک دلکش فضا نظر آتی ہے۔ ان میں سے 2 بہت اہم ہیں، دا ونٹرز ٹیل اور دا ٹیمپیسٹ۔ ان ڈراموں میں اس نے یعنی کہ طمانینت کی ایک عجیب فضا اس نے کریٹ کی، ایک امن اور رومانٹک ہیپینس کی جلوہ گری دکھائی۔ ایک لمبا قصہ ہے، دوسرا جو ہے نا وہ شارٹ قصہ ہے، ٹھیک ہے، رومانٹک ڈراما سے۔ تو ان کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے نہیں بتاؤں گا کیا کیا کہانی ہوئی، لیکن تھوڑا سا آگے دیکھتے ہیں شیکسپیئر کو۔ آخر میں اپنی باتوں کو کنکلوڈ کرتے ہوئے بڑھتے ہیں کہ شیکسپیئر کی عظمت، اس کی گریٹنس اسی امر میں ہے کہ وہ اپنے ملک کا ہی نہیں تمام دنیا کا رائٹر ہے، یعنی کہ اس نے جو کچھ لکھا وہ پوری دنیا، وہ یونیورسل رائٹر ہے۔ شیکسپیئر اپنے دور کے حساب سے تمام دنیا کا ہے اور اپنے زمانے کا ہی نہیں بلکہ تمام زمانوں کا بھی ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں جو شیکسپیئر کو پڑھ کر اپنے طور پر انٹرٹین نہ ہو، انٹرٹینمنٹ نہ محسوس کرے، اس کی بات کو اپنی دل کی بات نہ محسوس کرنے لگے۔ اس جیسی ہمہ گیری دنیا کے کسی شاعر میں نہیں ملتی۔ وہ ایک عظیم پوئٹ بھی ہے،
اس کے ساتھ ساتھ فلسفی بھی ہے، ڈرامٹسٹ بھی ہے، اس کی نظم بھی نظم کے اعلیٰ پائے پر ہے، اور نثر بھی اپنے ڈرامہ میں اس نے ضرورت کے لحاظ سے نثر بھی استعمال کی ہے، پروز بھی استعمال کیا، اس کے ہر کردار کی پروز بھی الگ الگ ہے، مگر ہر جگہ یہ نثر نگاری کے فرائض پوری طرح ادا کرتی ہیں۔ شیکسپیئر کے اندر ایک یہ بھی خوبی تھی کہ کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں محسوس کر سکتے کہ یہ شیکسپیئر بول رہا ہے، یعنی کہ اس نے ہر کردار سے وہی باتیں کروائی جو اس کردار کو بولنی چاہیے، یعنی اس کی اپنی ذات کہیں سے بھی آپ نہیں نکال سکتے کہ یہ شیکسپیئر ہے، اس کی ذات کا اس کے ساتھ تعلق ہے۔ شیکسپیئر نے جان لیلی کی پروز سے شروع کیا اور آخر میں اپنی پروز کو بھی اس نے نظم کی طرح، پوئٹری کی طرح اس لیول پر پہنچایا کہ آج اس کی پروز سے بہتر پروز ملنا بھی مشکل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کرٹک بھی تھا۔ اس کے ہنری ففتھ کے پرولوگ میں مختلف مقامات پر کریکٹرز کی سپیچز اور ہیملیٹ میں ڈرامہ نگاری کی سے ریلیٹڈ جو اس کی انسٹرکشنز ہیں وہ دراصل کریٹیسزم کی اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہے، یعنی کہ اعلیٰ ترین وہ پروڈکشنز ہیں کریٹیسزم کی۔ ڈرامہ میں بھی وہ ہر طرح کے ڈرامے پر کامل عبور اس نے حاصل کیا، ہر طرح کے سینس میں اس نے پریکٹس کی، میں نے کامیڈی تھی یا ٹریجک کامیڈی تھی، ہسٹری تھی یا رومانس تھا، ہر ایک چیز کو یعنی کہ اس نے ادب کے حساب سے ہر ایک کے اوپر اس نے طبع آزمائی کی اور ہر ایک میں اس نے کمال حاصل کیا۔ تو یہ تھے شیکسپیئر کے بارے میں جسٹ ایک چھوٹا سا تعارف جو کہ میں نے دینا ضروری سمجھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس کو سن کے انجوائے کریں گے۔ تو جو میٹیریل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہاں پہ اس کی پرسنل ہسٹری تو دی ہوئی ہے، اور اس پرسنل ہسٹری میں نے یہ چیزیں جو میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح نہیں دی ہوئی، جسٹ یہ آپ کو اپنی طرف سے انسٹرکشن دے رہا ہوں جو مجھے یاد ہے۔ میں نے اپنے پاس پوائنٹ بنائے ہوئے اور میں نے انہی پوائنٹس کو آپ کے سامنے الیبوریٹ کیا کہ تاکہ آپ بھی رائٹر کو پڑھنے سے پہلے اس کی لائف کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کریں، اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ رائٹر کے بارے میں بتانا، اس کے باقی لٹریری ورکس کے بارے میں بتانا یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ اس کتاب کو اٹھاتے ہیں بعض دفعہ ایسا کوسچن آتا ہے جو ہوتا ہے اس رائٹر سے ریلیٹڈ ہے، تو تھوڑا سا آپ حوالے دے سکتے ہیں، آپ کو ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں۔ اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم یہ پہلے 2 پیجز کے حساب سے جو میں نے میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں پہلے 2 پیجز جو کروں گا آج یا کل کر دوں گا، اس کے پہلے 2 پیجز کے حساب سے آج کی ڈسکشن کمپلیٹ ہوگی، آج کی جو میں نے باتیں کر رہی تھی اس کے حساب سے میں نے کر دی ہیں۔ آپ بے شک اس کو بھی پڑھ لینا، اس میں کوئی خاص اتنی ڈیٹیل سے نہیں دی، جسٹ ایک فارمیلٹی کی ہے، کیونکہ بعض دفعہ کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو میٹیریل مانگتے ہیں تو ان کو بندہ ہیلپ کرتا ہے، ریکارڈنگ نہ بھی ملے تو یہ چیزیں ان کے پاس ہو، انفارمیشن کے پاس ہو، اس لیے ایڈ کی ہوتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس لیکچر کو سننے کے بعد مجھے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسا لگا، اور یہ بھی ضرور بتائیں، یہ انسٹرکشن دوبارہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کے بعد ڈرامہ دیکھنا ہے، آڈیو سمری سننی ہے اور ڈرامہ دیکھنا ہے، پھر مجھے بتانا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔